بڑی توجہ کیجئے گا. لوگ سمجھتے ہیں فلاں آدمی مشکل میں ہے تو شاید مشکل میں ہی رہے گا, فلاں آزمائش میں ہے تو شاید میرا اللہ فرماتا ہے ایک مشکل دے کے میں دو آسانیاں بھی دوں گا. تم مشکل دیکھ رہے ہو, مشکل نہ دیکھو, وہ جو اس کو بعد میں آسانی آنے والی ہے, اور ڈبل جو میں اس پر نعمت کرنے والا ہوں اس کو دیکھو. حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا, اور جب کنویں سے نکلے تو مصر کے بازاروں میں بکے, اور پھر زلیخا نے الزام لگایا تو حالات بگڑ گئے. حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا. اتنی کٹھن زندگی تھی, لیکن میرے مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا. کنویں میں گرنے والے, بازار میں بکنے والے, جیل میں جانے والے, الزام لینے والے جناب یوسف کو رب کریم نے اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا. اللہ پاک نے اسی مصر کا حکمران بنا دیا. یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ, اے سونا پرکھیا جاوند آئی پہلو نال اگاں دے لگ. اس کے لیے تھوڑا سا جتن کرنا پڑتا, تھوڑے کٹھن حالات سے گزرنا پڑتا, تھوڑی آزمائشوں کا روپ دیکھنا پڑتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چھیڑے کوئی نہ کوئی تکلیف نہ آئے, کوئی آزمائش. یہ ہو نہیں سکتا میرے بھائی, نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا. 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی دقت نہ آئے, مشکلات نہ آئے, اور مشکلات تو انسان کو سنوارتی ہیں بھائی, وہ تو نکھارتی ہیں. کبھی پوچھا کرو جا کر کے کسی گندم کے دانے سے کہ تو کہاں کہاں سے ہو کے آیا ہے, کہاں کہاں سے نکل کے آیا ہے, تو وہ بتلائے گا کہ بڑے مشکل مراحل سے گزرا ہوں, اور پھر اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں انسان کے وجود کا حصہ بنا. تو بھائی کٹھن مراحل, آزمائشیں, تکلیفیں, یہ انسان کو بڑا انسان بنا دیتی, یہ اس کے لیے ترقیوں کا پیش خیمہ ہوتی. ہمارے جمال پریشان ہو جاتے ہیں. عورتیں خاص کر کے اس بات پہ توجہ کریں, وہ بڑی جلدی غم لے جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں جانے میرا کچھ ہوگا ہی نہیں, جانے میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. میرے بھائی درجنوں اور بیسیوں لوگ ایسے ہیں جن کی اولادیں نہیں تھی, لیکن نام ان کا ان سے بھی زیادہ ہے جو بڑے بڑے صاحب اولاد. حضرت عبداللہ مزنی حضور کے غلام تھے, قبیلہ مزن کے رہنے والے. والد فوت ہو گئے, چچا نے پالا تھا, اسلام قبول کر لیا. چچا اسلام کا بڑا دشمن ہے, حضور کا نام آئے تو جلال کرتا, حسد اور بغض میں جل جاتا, بڑی اسلام کے ساتھ دشمنی اور اناد رکھتا ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں پہلے تو میں عشق رسالت کو دباتا رہا, پھر یہ چنگاری شعلہ بن گئی, پھر کہ یہ ہلکا سا جذبہ سمندر اور صحرا کا روپ دھار گیا. فرماتے ہیں ماں تھی اور میں تھا, میں گیا جا کے چچا سے کہا میں نہیں رہ سکتا. کہاں جائے گا؟ تو میں نے دھیمے لہجے میں کہا میں مدینے جاؤں گا, اب میں رسول اللہ کے مدینے جاؤں گا, اب میرا گزارا نہیں ہوتا, اب میں جاؤں گا. کہتے ہیں چچا کہنے لگا اچھا وہاں جائے گا, تجھے میں نے پالا, میں نے پوسا, وہ مکان میں نے تجھے بنا کے دیا, تیری جیب میں جو پیسے ہیں میرے دیے ہوئے ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا چچا میں سارا کچھ سوچ کے آیا ہوں, مکان بھی تو رکھ لے, پیسے بھی رکھ لے. کہتے ہیں اس نے ہر چیز رکھوا لی. جب پلٹنے لگا تو چچا کہنے لگا جو کپڑے تو نے پہنے ہیں یہ بھی میں نے خرید کے دیے تھے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے وہ کپڑے بھی اتار کے دیے. برہنہ حالت میں ماں کے پاس گیا اور میں نے کہا اماں میں پہلے بھی تو ننگا پیدا ہوا تھا, تو نے ہی کپڑے پہنائے تھے, میرا پھر بدن ننگا ہو گیا, کپڑے دے دے. کہتے ہیں 2 بیویوں والے کپڑے اماں نے دیے, ایک میں نے تامت باندھ لی, دوسرا اوڑھ لیا اور مدینے پہنچا. کہتے ہیں جب میں ٹھنڈی رات مدینے پہنچا تو کالے رنگ کے حبشی غلام حضرت بلال دودھ کا پیالہ لیے کھڑے تھے, ہاتھ میں کھجوریں تھی, کمبل تھا. کہنے لگے آ جا آ جا, مصطفیٰ نے فرمایا تھا قبیلہ مزن سے میرا غلام آ رہا ہے, میں ساری رات سے تیرا انتظار کر رہا ہوں. حضرت جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری مشکل آسان ہوئی. فرماتے ہیں مجھے مدینے میں اعزاز مل گیا, مجھے عزت مل گئی, ہر آدمی میری قدر کرنے لگا. گویا حضور کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دعا کرنے لگے کہ اے اللہ تو نے مجھے بڑی شان دی ہے مصطفیٰ کی گود میں, اگر اسی رحمت کے چھاؤں میں پردہ کر جاؤں تو میری بات بن جائے گی. حضرت عبداللہ کا وصال بھی رسول اللہ کی گود میں ہی ہو گیا. گود میں نہ کوئی رشتہ دار, نہ کوئی تعلق دار, نہ کوئی ہمسایا اپنا, نہ کوئی چچا, نہ کوئی ماموں, شہر میں تنہا اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگ دے, تے نہ کوئی ساڈا دردی. تنہائی جنازہ اٹھا تو اٹھانے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی, حسنین کریمین جنازے میں شامل. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا. دیکھو مشکل کاٹی تھی تو آسانی کا رنگ دیکھو, آسانی کا انداز دیکھو. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مدینے میں رواج تھا کہ جب قبر میں اتارنے لگتے تھے تو قریبی رشتہ دار اتارا کرتے تھے, پر عبداللہ کا تو رشتہ دار ہی کوئی نہیں تھا مدینے میں, کون اتارے؟ فرمایا جب قبر میں اترنے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اتر گئے کہ ہم قبر میں اتارتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا تم باہر نکلو, تم کیوں قبر میں گئے ہو, باہر آؤ. کہتے ہیں ہم باہر آئے تو اللہ کے رسول اندر گئے. فرمایا کون کہتا ہے اس کا کوئی نہیں, میں جو موجود ہوں. کون کہتا ہے کوئی نہیں؟ فرمایا رکھو میرے ہاتھوں پہ. کہتے ہیں حضور کے دست مبارک پہ رکھا اور باہر کھڑے ہم رشک کرنے لگے کہ واہ اللہ تیرا آسانی دینے کا رنگ, آسانی. اس نے مشکل برداشت کی تو رب نے مصطفیٰ کے قدموں میں آسانیاں عطا فرمائی. پسے اور حضور نے قبر میں رکھا, نبی پاک نے.
میرے دادا مرشد کہتے ہیں عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ کہنے لگے پسے مردن، بعد مرنے کے پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں نبی پاک کی تلاش میں نکلا تھا، حضور کی تلاش میں نکلا، اور میں نے کئی سال حضور کو ڈھونڈا، کبھی ایک دروازے، کبھی ایک دروازے، کبھی دوسرے دروازے، کبھی تیسرے دروازے۔ فرماتے میں شہزادہ تھا پر بکتا بکاتا مدینے آیا، میں نے نبی پاک کی تلاش میں یہودیوں کی غلامی بھی کی، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں۔ فرماتے ہیں بڑی تکلیف کاٹی، بڑی آزمائش دیکھی، لیکن اس دن مجھے سارے دکھ بھول گئے، اس دن میری ساری تکلیفیں آسانیوں میں بدل گئی، جس دن میرے نبی نے میرا بازو تھام کے کہا سلمان منا اہل البیت، فرمایا سلمان کو تو میں نے اپنی اہل بیت میں شامل کر لیا ہے۔ فرماتے اتنی بڑی فضیلت کہ میں رسول اللہ کے خاندان میں جا شامل ہوا۔ تو بھائی یاد رکھیں، جب آپ کو مشکل آتی ہے تو آپ کو آسانی دینے کے لیے آتی ہے، جب آپ کی طرف کوئی آزمائش آتی ہے تو آسانی دینے۔ یہ بات صحیح ہے کہ بیٹیاں پیدا ہونے پہ مشکل ہوتی ہے، ان کے نصیبوں سے ڈر آتا ہے، پر جتنی آسانی اللہ بیٹیوں کے باپ کو عطا کرتا ہے اور جتنی رحمت رب بیٹیوں کے باپ پہ فرماتا ہے اتنی بھی کسی اور کے حصے میں نہیں آتی۔ اس میں شک کوئی نہیں کہ بوڑھے ماں باپ کو جب سنبھالنا پڑے تو مشکل ہوتی ہے، بوڑھوں کی طبیعت بچوں جیسی ہو جاتی ہے، دقت ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، ان کی بات سننا بعض اوقات کڑوا لگتا ہے، ان کی فرمائشیں بعض اوقات بچوں کی طرح ایسی ہوتی ہیں جو حل نہ ہو سکیں، لیکن یہ وہی ماں باپ ہیں جن کی نوکری کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر تو ایک رات انہیں خوش کرنے میں کامیاب ہوا تو اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس میں شک نہیں کہ بہت سارے کام مشکل ہوتے ہیں، کٹھن ہوتے ہیں، آزمائش والے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دور میں دین کا کام بڑا مشکل ہے، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بڑا کٹھن ہے، اس دور کے اندر حق بات بیان کرنا بڑا ہی مسئلہ ہے، اس دور کے اندر لوگوں کو کھری بات پہنچانا اور بتانا یہ اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑنے کے مترادف ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا اس دور میں جب فتنہ ہو من تمسک بسنتی عند فساد امہ فلہ اجر 100 شہید، فرمایا اس دور میں جب آزمائشیں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، اس دور میں جو میری سنت